محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح بھی فرماتے مگر کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت، ایک دیہاتی صحابی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے یہ خوبصورت واقعات آپ کو حیران بھی کریں گے اور ایک اہم سبق بھی سکھائیں گے۔ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آدمی ہر وقت منہ پھلائے رہے، لوگ کبھی اس کے لبوں پر تبسم، ہونٹوں پر ہنسی نہ دیکھیں تو اس کی شخصیت غیر دلچسپ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے مصنوعی رکھ رکھاؤ سے لوگوں کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم استاد تاریخ جس جیسا ہنسانے اور خوش رکھنے والا کوئی دوسرا شخص پیش کرنے سے قاصر ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شگفتہ مزاجی، حسن ذوق اور ہنسنے ہنسانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ حد درجہ توازن اور اعتدال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اور مزاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم عام لوگوں کی طرح قہقہوں والا نہیں تھا بلکہ مسکراہٹ والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی میں کبھی آواز بلند نہ ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو صرف دندانے مبارک نظر آتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی صرف تبسم ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اپنے صحابہ سے خوش مزاجی سے بات کرتے، ان کے ساتھ ہلکا پھلکا مزاح بھی فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مزاح بھی کرتا ہوں لیکن حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ مزاح انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اگر مزاح نہ ہو تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے، لیکن مزاح میں بھی حد اور اعتدال کے ساتھ ہر کام ضروری ہے۔ ایسا مزاح نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی عزت کم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح ہمیشہ سچا، پاکیزہ اور باوقار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں فرماتے تھے جس سے کسی کی دل شکنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے اور ان سے بھی ہنس کر بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے جنت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ وہ عورت رونے لگی۔ آپ نے اپنی خوش مزاجی اور خوش طبعی مجلسوں کا گلزار بنا دیا، اس طرح زندگی کے نشیب و فراز میں جینے کا سہارا بھی دیا اور مزاح کے ذریعے کوئی نہ کوئی حقیقت بھی ذہن نشیب فرما دی۔ ایک بوڑھی عورت خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ خدا مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بڑھیا جنت میں نہ جائے گی۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اداس جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ وہاں بڑھیا جوان ہو کر داخل جنت ہوگی۔ اور پھر آیت تلاوت فرمائی، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، پھر انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں کو چاہنے والیاں اور عمر میں ہم سے۔ اس مزاح کو آپ نے حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جب بڑھیا پریشان ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے تسلی بخش جواب دے کر مطمئن کر دیا، مگر اس مزاح کے ذریعے یہ بات واضح فرما دی کہ جنت میں بوڑھے جوان ہو کر جائیں گے، وہاں بڑھاپے کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے صدقے کا ایک اونٹ طلب کیا تاکہ اس پر سامان لاد کر گھر لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اس مزاح کو جن لوگوں نے سنا وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہنسانا نہ تھا بلکہ اس آدمی کی ذہنی تربیت کرنا مقصود تھی، اس کے ذہن کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ کرنا تھا، نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ یہ بات واضح کر کے کہ اونٹ خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ لاڈ سے پیار سے رکھ لیں، وہ اونٹنی کا بچہ ہی کہلاتا ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے لیے ذہانت کی صلاحیت پیدا کی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف مزاح میں فرماتے، کوئی مقصد پیش نظر نہ ہوتا، مگر توازن اور اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ مزاح کا رنگ آپ نے نمک کی طرح ہلکا رکھا، پھر آپ کے مزاح میں نہ تو کسی کی دل آزاری ہوتی، نہ کوئی بات خلاف حق ہوتی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا، کیا آپ بھی ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں خلاف حق کوئی بات نہیں کہتا۔ دراصل مذہب کے بارے میں بہت سے لوگوں کا تصور یہ رہا ہے کہ ماننے والوں کی صورتیں ہر وقت روحانی اور طبیعتیں خشک ہوں، مگر انقلابی کارناموں کو انجام دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبسم اور مزاح سے اپنے ارد گرد مجلس میں شگفتگی کی فضا پیدا کرے، اپنے احباب کے غموں کا بوجھ ہلکا کرے اور ان کے دلوں میں گر کر لے۔ چنانچہ راوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تبسم فرمانے والے اور ہنسنے والے تھے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدوی صحابی تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت لگاؤ تھا۔ آپ شہر سے متعلق کاموں میں ان کی مدد کرتے اور وہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے کاموں میں تعاون فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ظاہر ہمارے دیہات میں نمائندہ ہے اور شہر میں ہم اس کے نمائندے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر چپکے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پوچھا، بتاؤ میں کون ہوں؟ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو کچھ نہ سمجھے، جب محبت میں اپنے گلے سے لپٹے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاحاً کہا، اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ظاہر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے نکارہ غلام کو خرید کر کون گھاٹا کھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خدا کی نگاہ میں نکارہ نہیں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے مذاق کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ ہماگیر انقلاب کی عظیم ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے آپ نے مسکراہٹوں کے لیے کتنے مواقع پیدا کیے۔ ایک بار مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کے طور پر مکہ پر اپنی کھجوروں کی گٹلیاں نکال کر حضرت علی کے سامنے ڈالتے رہے۔ آخر میں گٹلیوں کی طرف اشارہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تم تو بہت کھجوریں کھا گئے ہو۔ حضرت علی نے مزاحاً جواب میں عرض کیا، جی ہاں، مگر میں نے گٹلیوں سمیت نہیں کھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مذاق کتنی لطیف باتوں کے لیے تربیت ثابت ہوا ہوگا، کتنے غم اس میں تخلیل ہو کر رہ گئے ہوں گے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے رفقا سے ایسے انداز میں مزاح فرماتے کہ رفقا کے دل میں اپنی محبت کی کھیتی بو دیتے، یہیں شدت کی بجائے نرمی کے عنوان سے نیا مضمون شروع ہو جاتا، یعنی شگفتہ مزاجی کا مضمون یہیں مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر اس واقعے سے آپ نے کوئی سبق سیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، شگفتہ مزاجی اور خوبصورت سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔